کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رول آف لا پہ کنونشن تھا، جس پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اور میں اس سلسلے میں اپنی گاڑی میں چند ساتھیوں سمیت گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کنونشن جاری تھا اور کوسا صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اعتزاز احسن صاحب بھی تشریف لائے تھے، دیگر سینئر وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ میں نے کنونشن سے خطاب کیا اور جس کے بعد ILF کے ہمارے مرکزی صدر سید شاداب جعفری صاحب نے اور زبیر کسانہ صاحب جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا گفتگو کے لیے اور ایک کپ چائے کے لیے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میڈیا سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور جب مین راستے سے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی اس گیٹ کے نزدیک تھا تو اطلاع آئی کہ باہر بڑی تعداد میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ چونکہ پنجاب میں میری دانش میں میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں تھا، تو یہ حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ آپ کے خلاف کیا چارج ہے۔ سینئر وکلاء میرے ساتھ موجود تھے، خواتین وکلاء بھی تھی، تو باہر جب ہم نکلے تو ایک SP سٹی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے باری جمعیت پولیس کی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ جی کس سلسلے میں آئے ہیں، تو انہوں نے بڑے ہی تکبر سے کہا کہ جی چلیں، اور جس کے بعد پولیس نے ہم پہ الغار کیا۔ باقی ساری باتیں آپ نے کیمرے میں دیکھی۔ انہوں نے جو ہے مجھے ٹائی سے کھینچا، مجھے کالر سے کھینچا، میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور پھر زبردستی کھینچتے ہوئے مجھے انہوں نے پولیس کے ڈالے میں ڈالا، اور پھر وہ ڈالا جو ہے بمبئی 8-10 گاڑیاں پولیس کی سیدھا وہاں سے نکلی ہیں، اور جو بلڈنگ تھی چوانگ پولیس اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ لے گئے۔ 1-1.5 گھنٹہ وہاں پہ میں بیٹھا، وہاں پہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، چائے پلائی، اور جس کے بعد وہ مجھے لے گئے کوٹ لکھپت جیل۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا جب جیل میں مجھے اندر کیا کہ جی DC لاہور جو ایک خاتون ہے اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی رشتہ دار بتائی جاتی ہیں، انہوں نے 3 MPO کے تحت میری 30 ایام کی نظر بندی کا آرڈر کیا تھا۔ یوں مجھے انہوں نے ایک سیل میں بند کیا، 8x10 سائز کا سیل تھا، جس میں چھوٹا سا ایک ہی کونے پہ باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ تو اس رات جب میں نظر بند ہوا تو وہاں پہ نہ کوئی میٹرس تھی، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ 2 چادریں تھی، کمبل بلینکٹ وغیرہ بھی نہیں تھے، اور ان کو کہیں نظر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں۔ یہ پھر وہاں پہ پہلی رات گزارنے کے بعد صبح جو ہیں وہ ناشتہ لے آئے، چونکہ میں ڈائبیٹک ہوں، چائے میں چینی تھی، اس میں نے کہا کہ میں چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہوں، تو وہ ناشتہ ہی لے گئے۔ میں نے میٹرس، شیشہ، ریزر، کتابیں اور بلینکٹس طلب کیے، تکیہ بھی، جس پہ یہ حکام نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور رات ہو گئی۔ 4 بجے جو ہیں وہ میرے سیل کا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ دوسری رات گزری، میری دوائیاں 2 ٹیبلٹس جو تھی 2 اقسام کی، وہ میرے جیب میں تھی جب میں جیل کے اندر جا رہا تھا، اور بدقسمتی سے چونکہ اسموکنگ بھی کرتا ہوں تو سگریٹ کا ڈبے بھی تھا، وہ انہوں نے جیل میں تلاشی کے دوران مجھ سے لے لیا کہ جی آپ کے سیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بھی انہوں نے اسی روز اور اگلے روز بھی نہیں پہنچایا، وہ بھی میں نے مطالبہ کیا، کیونکہ میری صبح اور شام کی 2 ٹیبلٹس تھی ڈائبٹیز کی، وہ بھی نہیں دی گئی۔ اور اگلی جو نیکسٹ ڈے تھا میرا، وہ سردی رات کو کافی زیادہ پڑی اور بڑی سردی بھی محسوس ہوئی،
وہ رات بھی گزر گئی تو اگلے دن جو ہے میں نے پھر ان سے مطالبہ کیا، لیکن جیل حکام کا جو رویہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے انہوں نے قصداً ہی میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رکھا ہو، کیونکہ جو میرے ساتھ اٹیچ سیل تھا اس میں انہوں نے ڈرگ ایڈکٹس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ دونوں راتیں انہوں نے مجھے جگائے رکھا، کبھی آوازیں نکالتے تھے، کبھی گاتے تھے بے سر انداز میں، اور اس سے اخذ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سونے نہ پائے۔ خیر جیل حکام جو ہیں وہ ڈاکٹر کی سہولت انہوں نے دی تھی، روزانہ آ کے میرا شوگر لیول چیک کیا کرتا تھا، بلڈ پریشر چیک کرتا تھا۔ تیسرا دن جو تھا اس میں نے شکایت کی کہ جی یہ سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو ایک انہوں نے چادر اور فراہم کی، وہ چادر پھر یا تو ابا گدے پہ بیٹھے گا یا ابا جو ہے گدے سے گرے گا۔ اب زمانہ بلے سے بھی آگے، کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے، کل ود گئی ہے۔ ہوں جڑا ہے نا خان جو ہے نا اس کا نشان بھلا ہو یا یہ ہو، یا یہ بلب ہو، یا بال ہو، پانی کا گلاس ہو، کسی چیز پہ خان ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے، بس۔ اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھی، تو آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی ہیں؟ کہ آپ کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی بتایا گیا ہے یا خود سے کہہ رہے ہیں؟ ساری دھمکیاں ان کی طرف سے آتی ہے، سارا دن جو ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے خلاف لگے ہوتے، یہ سب کچھ آپ ہمارے خلاف مفت میں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی ہم کیوں کر ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، پنجاب نہیں جا سکتے ہیں بھائی، کیوں وہاں گیا، کیوں گرفتار ہوا؟ یہ جوابات تو آپ اپنا ذہن لڑائیں نا۔ سپریم کورٹ کا ایک وکیل ہوں، کنونشن پہ گیا ہوں، لائر جو سب سے پاورفل ایک کمیونٹی ہے، آپ جا کے ان کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی دیکھیں کسی نے مریم نے یا دوسرے نے میرے سامنے ریکارڈنگ تو نہیں دی ہے کہ ہاں جی لے جا کے میڈیا کو سنا دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یعنی کہ اتفاق سے ہو رہی ہے، ایک چیز اتفاق میں ہو جاتی ہیں، دو ہو جاتی ہیں، یہ سلسلہ ہے، جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا، یا اس وقت تک جاری رہے گا یا تو ابا گدے پہ بیٹھے گا یا ابا جو ہے گدے سے گرے گا۔ آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام لوگ مریم نواز کی بات سن رہے ہیں اور مریم نواز کی بات سنی جاتی ہے؟ مریم نواز موجودہ وقت میں پاکستان کی حکمران ہے، سب ادارے، تمام طاقتیں، تمام صوبائی مرکزی حکومتیں اس کی اشارے پہ چل رہی ہے۔ سر آپ نے آپ کے قلم سے بے شمار یا سینکڑوں افراد جیل گئے اور آپ پہلی دفعہ جیل گئے، کیسا ایکسپیرینس؟ اللہ کے فضل سے میرے قلم سے رہا ہزاروں ہوئے ہیں، اور جیل جو ہیں وہ شاید درجنوں کے حساب سے گئے ہوں گے۔ اور ایکسپیرینس کی بات جو ہے نا، یہ ایک تجربہ تھا میرے لیے لازماً زندگی میں، جب وہ سلاخوں کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا اور اپنی ماضی پہ بھی روشنی ڈال رہا تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی زندگی یہ کہاں لے آئی۔ آپ یقین کریں جیل سے نکل آنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی، وہ جیل آدمی ڈر جاتا تھا، اب تو پتہ چلا کچھ ہی نہیں ہے، اندر کی آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے، آپ اندر سے مضبوط ہیں۔ یہ 5 دن نہیں 5 سال بھی ہوتے، مجال ہے کہ میں اف تک کرتا۔ سر وہ بلے شاہ کے شعر آپ نے یاد کیے تھے، وہ نہیں سنتے ابھی تک؟ ہاں جی، پنجابی میں بلے شاہ کے شعر آپ نے پریس کلب میں بتایا تھا کہ میں نے یاد کیا۔ جی ہاں جی ہاں، وہ آپ کو دیکھ کے میں بھول گیا ہوں۔ کہ جیسے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو جب باہر آتے رہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا رہا، تو کوئی باہر جب آئے تو کوئی پولیس وغیرہ وہاں پہ کھڑی تھی یا دوبارہ آپ کو شبہات ہیں کہ دوبارہ آپ کو گرفتار کیا؟ ہاں، میں جب باہر نکل کے آ رہا تھا تو کافی مطلب خدشات تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا تو انہوں نے کے پی پولیس کو بلایا ہوگا، یا چونکہ وہ اس دن صبح ایس پی نے بیان دیا تھا ہائی کورٹ میں کہ پنجاب میں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، 3 MPO تو مک گئی تو ایف آئی آر بھی نہیں تھا، تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ کہیں انہوں نے کے پی پولیس کو نہ بلایا ہو، لیکن ہم نے یہ انتظام کیا تھا کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ ہمارے قبیلے کے بہت سارے مروت جو تھے وہ لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آئے ہوئے تھے،
वकला की बारी जमीयत आई हुई थी, तो लिहाजा अगर ये हाथ डालते इंशाल्लाह पकड़ाई नहीं देनी थी। लेक की तरफ से सर आपकी ट्रोलिंग की गई, आपकी फोटो लगा के, उसके ऊपर एक फिल्म थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो लगा के तो उसको सोशल मीडिया पे फैलाया गया था। तो ये नून की तरफ से लख दी लानत हो उन पे। मरवत साहब 8 फरवरी में काफी टाइम में अगर आपको दोबारा अरेस्ट किया जाता है या इलेक्शन में उनका ये भी मंसूबा हो कि कप्तान के साथ मरवत साहब को भी अंदर रखने हैं जेल के अंदर, तो सर क्या पैगाम देंगे तहरीक इंसाफ को? देखिए कोई पता नहीं है, आज कर लें कल कर लें, मुल्क में कानून तो कोई है ही नहीं और रकस जारी हैं लाकानूनियत का, तवाइफुल मलूकी का। तो लिहाजा इस ममलकत खुदादाद में मैं क्या वसूख से कह सकता हूँ कि जी मैं गिरफ्तार नहीं हूँगा। अगर गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तानियों को अल्लाह ने अकल दी है, ये गिरफ्तार करके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मजबूर करके अपना यशर ख़राब कर दिया है। पूरा पाकिस्तान इधर हो गया है हमारे साथ और इनके पास कुछ कख भी नहीं रहा। तो लिहाजा कख फिराते रहें। इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुल्क में आवाम ऐसे चमेटे इन गंजों के सरों पे मारेगी कि इंशाल्लाह इनको बाबे का दूध याद आएगा। ऐलान क्या है? नहीं, अलॉट तो पहले से हैं, अलॉट तो पहले से हैं, अभी तक हमसे किसी ने लिया नहीं है। ये कोई रिजर्व सिंबल नहीं है, ऑलरेडी पीटीआई रजिस्टर्ड पार्टी है और उसका जो पॉलिटिकल सिंबल है, पार्टी सिंबल, वो बैठ है। तो लिहाजा और अगर एक बात मैं बता दूं